ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دین اسلام. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید عطا المصطفیٰ شاہ عتیق صاحب. جی تو ناظرین، جس طرح ہماری ہوسٹ عائشہ نے آپ کو بتا چکی ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دین اسلام. دین اسلام آج کے دور میں لوگ دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں، تو اسی لیے آج ہم نے یہ موضوع رکھا ہوا ہے کہ دین اسلام کے بارے میں لوگ زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کر سکیں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. جی تو برسا بتائیے گا کہ دین اسلام کی بنیادیں کون سی ہیں اور یہ کن لوگوں پر فرض ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہوا ہے وہ بہت ہی بہترین موضوع ہے تاکہ اس کے بارے میں عوام الناس کو آگاہی حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پسندیدہ جو دین ہے اس کا نام اسلام ہے. اور نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا دین اسلام کے بارے میں، آپ دنیا کے ماحول کو دیکھ لیں، جب بھی ہم کوئی عمارت یا بلڈنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے پہلے ہم بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں. پہلے ہم بنیادوں کو تیار کرتے ہیں، پھر مضبوط بھی کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کھڑی ہونے والی جو عمارت ہے وہ مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہے. اسی طرح ہی نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اسلام کی جو بنیاد ہیں وہ 5 ہیں. اچھا تو برسا یہ بتائیے گا کہ یہ 5 بنیادیں کون کون سی ہیں اور ان کی کس قدر اہمیت ہے دین اسلام میں؟ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو اسلام کی پہلی بنیاد ہے نا وہ ہے کلمہ. ویسے اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، یعنی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. اور پہلی جو بنیاد ہے وہ ہے کلمہ طیبہ، اور دوسری بنیاد ہے وہ ہے نماز، تیسری بنیاد وہ ہے روزہ، چوتھی بنیاد ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور 5ویں جو بنیاد ہے وہ ہے حج. تو ناظرین، قاری صاحب نے جو 5 بنیادیں بتائی ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ کلمے کی بنیاد کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. جی تو قاری صاحب کلمے کے بارے میں ہمیں بتائیں اور اس کی فضیلت کیا ہے دین و اسلام میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پہلی بنیاد ہے نا اسلام کی وہ ہے کلمہ شریف. بالکل. اگر انسان کلمہ نہ پڑھے، اس کے علاوہ جتنے بھی وہ کام کرے گا نا اس کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ پہلی بنیاد ہے کلمہ. جب کلمہ پڑھے گا مسلمان ہوگا، نماز پڑھے گا اس کو ثواب بھی ملے گا، مسلمان ہو کر روزہ رکھے گا ثواب ملے گا، مسلمان ہو کر زکوٰۃ دے گا ثواب ملے گا، مسلمان ہو کر حج کرے گا تو ثواب ہوگا. اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے اوپر نماز فرض نہیں، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں اور حج بھی فرض نہیں. تو لہذا یہ کلمہ انسان جب پڑھے گا تو پھر اسلام کے اندر داخل ہوگا. اچھا تو کرتا یہ بتائیے گا کہ کلمہ صرف زبان سے پڑھنا چاہیے یا پھر نیت بھی اس کے لیے کچھ ہوتی ہے؟ کیا طریقہ کار ہے اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے یا مسلمان کے حوالے سے کہ وہ اوپر سے کلمہ گو ہو لیکن اندر سے وہ کلمے کو نہ مانتا، اس کے بارے میں بتائیے گا. جو ہماری صفت ایمان ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بندہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے. جو صرف زبان سے اقرار کرے دل سے انکار کرے اسے منافق کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو مسلمان کی یہ عادت ہے وہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے گا تو وہ دار اسلام میں داخل ہوگا. اور کلمہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو فرمایا کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جی تو قاری صاحب نماز کی قرآن و حدیث میں کیا فضیلت ہے اور کیا نماز جو ہے وہ 5 ہی فرض کی گئی تھی کہ اس سے زیادہ تھی؟
ہاں جی، دوسری بنیاد کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، وہ ہے نماز۔ جی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں 750 مرتبہ یہ حکم جاری کیا ہے، تو اندازہ کریں کہ اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ وہ اللہ ہے، وہ ایک بار بھی حکم دے دے تو اٹل فیصلہ اس کا، لیکن اس نے قرآن کے اندر 750 مرتبہ نماز کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، اور اس کی فضیلت کا آپ اندازہ خود لگا لیں۔ اور پھر قرآن کے اندر نماز کی فضیلت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان احادیث مبارکہ کے اندر نماز کے بارے میں یہ حکم کیا گیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، اس کا یہ نیت اور ارادہ ہو، نظریہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو کر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے فضیلت بتا دی نا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھ جاتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ان کے لیے کیا کہا گیا ہے قرآن پاک کی ارشاد میں اور حدیث مبارک کی روشنی میں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا منافق اور مومن میں فرق نماز کا ہی ہے۔ جی اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، دیکھیں نا سوالات ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں اسکول میں، کالجز میں، اکیڈمی میں، تعلیمی میدان میں سوالات ہوتے ہیں۔ آج کل گیس کا دور ہے، ٹھیک ہے جی، ہر بچہ چاہتا ہے کہ میرا استاد مجھے گیس بتائے۔ وہ جو اسکول کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ بھی ہند دے دیتے ہیں، اشارہ دے دیتے ہیں، یہ 5 سوال آتے ہیں، ان میں سے ایک آدھا سوال آ جائے گا، وہ یہی اشارہ دے دیں گے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ذات کے اوپر قربان جائیں، ہمارے لاجپال نبی نے ہمیں بتا دیا ہے، اشارہ نہیں دیا بلکہ آپ نے اٹل فرما دیا ہے، اِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا نا بندے سے وہ نماز کا ہوگا۔ تو لہذا اس لیے اندازہ کریں کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ عمل کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا وہ نیتوں پر ہوتا ہے، تو کیا نماز کے لیے نیت زیادہ ضروری ہوتی ہے؟ بالکل، آپ نے خود ہی حدیث بیان فرما دی، انما الاعمال بالنیات۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کام کرنے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو، کھانا کھانے سے پہلے نیت کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، کاروبار جانے پہ نیت کرتے ہیں، دنیا کا ہر کام جو بھی کرتے ہیں نا اس سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو نماز ہے اس کی نیت کریں گے تو نماز ہوگی نا۔ اچھا، تو کرتا یہ بتائیے گا کہ آپ نے نماز کی جتنا کلمہ اور نماز کی فضیلت اور اہمیت بتا دی، اسی طرح میں روزے کی اہمیت اور فضیلت، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور پہلا عشرہ جاری و ساری ہے، تو آپ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ دین اسلام کی جو تیسری بنیاد وہ ہے روزہ، اور روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ ہم نے روزے لکھ دیے ہیں، یعنی کہ فرض کر دیے ہیں، تو لہذا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ہی مومنین کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی یہ فرض ہے اور ضروری ہیں۔ ان کے بغیر جو ہماری جو دین کی بنیاد ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوگی، مضبوط نہیں ہوگی۔ تو کارسا یہ بتائیے گا کہ دین اسلام کی جو چوتھی بنیاد ہے زکوٰۃ، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ اس کی دین اسلام میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز کا حکم اللہ نے دیا تو نماز پڑھنی فرض ہو گئی، تو روزے کا حکم اللہ نے دیا، روزہ رکھنا فرض ہو گیا، تو زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ زکوٰۃ دینی بھی فرض ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام
آپ نے فرمایا زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے جو باقی ماندہ مال ہوتا ہے نا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرما دیتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو باقی مال ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو قاری صاحب آپ نے دین اسلام کے 4 ارکان کے بارے میں بہت اچھا بتا رہے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ جو 5واں رکن جو حج ہے یہ سب پر فرض ہے اور کن لوگوں پر فرض ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی حج کے بارے میں اچھا سوال کیا ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ حج سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یعنی کہ ہر بندے پر نہیں فرض ہے، جو جن کے پاس مال و دولت اتنی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے ان پر ہی فرض ہے۔ بالکل، جو جیسے نماز ہے نا یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے، مرد ہو عورت ہو، تندرست ہو بیمار ہو، مسافر ہو مقیم ہو، ہر کے اوپر نماز پڑھنی فرض ہے، کیونکہ وہ ادا کر سکتا ہے۔ وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حج ہے نا وہ ہر مومن کے اوپر فرض نہیں ہے، ہر مومن کے اوپر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جس کے پاس خانہ کعبہ تک جانے کی استطاعت ہو، مال و دولت ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے، غریب کے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہے، تو لہذا ہر مومن کے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ جی قاری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان پر روشنی ڈالی۔ تو ناظرین، ان بنیادوں پر مزید تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری نیکسٹ ٹرانسمیشنز ہوں گی ان کے اوپر ہم، کیونکہ روزے کے بارے میں تو ہم نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا، نماز کے بارے میں اور زکوٰۃ اور حج کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی تفصیل، اہمیت اور کن لوگوں پر یہ فرض ہے، کتنی اگر زکوٰۃ کتنے لوگ، کون سے لوگ ادا کر سکتے ہیں اور کن لوگوں پر یہ لینی فرض ہے۔ یعنی کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان پر تو فرض ہے جو مال و دولت رکھتے ہیں، لیکن یہ کون کون لوگ لے سکتے ہیں اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک دیکھتے رہیں شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن۔